دوسرا یہ ہمارے پاس ہے محمد خان صاحب نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا کسی کے لیے قرآن پڑھانے کے پیسے لینا جائز ہے؟ انما الاعمال بالنیات، بنیادی طور پر تو یہی نکلتا ہے کہ اعمال کا جو نتائج ہیں وہ نیتوں کے مطابق ہی نکلتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن کریم پڑھاتے ہوئے پیسے لینا، تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ حضور سے سوال کیا گیا کہ ایک امام ہے ہمارے پاس، وہ اگر ہم اس کو پیسے نہیں دیں گے تو وہ چلا جائے گا، تو کیا ہم اس کو پیسے دیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص محض لالچ کے بنا پہ نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو جہاں تک لالچ کا تعلق ہے اور یہ صرف یہ ہے کہ طمع کی خاطر انسان یہ کام کرے، تو اس کے نتیجے میں تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھانا یہ بہت سعادت کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس حساب سے بہترین وہی ہے جو قرآن کریم خود بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ تو یہ تو انبیاء کا کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کا پیسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بنیادی تو یہ کام ہے۔ لیکن جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو یہ کام کرتا ہے، اس نے بھی زندگی گزارنی ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کے بھی فرائض ہیں، اس نے بھی خرچ کرنا ہے، تو اس اعتبار سے یہ پھر امت اسلامیہ کا یا نظام جماعت کا، جیسے کہ ہمارے جماعت میں ہے، اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص خدمت پر مامور ہے تو اس کو جو اس کا جائز گزارے کے لیے ہے وہ مہیا کرے جماعت، اور جیسے کہ ہماری جماعت کرتی بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں تو اس میں واضح طور پہ بیان کیا کہ والعاملین علیہا، جو اسلامی کاموں میں جو خدمتیں سر انجام دینے والے لوگ ہیں ان کا بھی زکوٰۃ کے اوپر حق ہے، اور ان کو ان پیسوں میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پہ اس بارے میں یہ فرمایا ہے کہ لالچ کی خاطر کوئی شخص اس کو مشغلہ نہ بنائی، لیکن لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پھر اس بندے کی عزت و توقیر کا خیال رکھیں اور اس کی کوئی خدمت کرتے رہیں۔ لیکن اب چونکہ جو نظام جماعت ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایک باپ کی طرح سب کا خیال رکھتا ہے، اور ہماری جماعت میں یہ بڑا زبردست انتظام موجود ہے، جتنے بھی لوگ ہیں جو خدمت پر مامور ہیں ان کا جو گزارا الاؤنس ہے وہ دیا جاتا ہے، اور تو یہ اسی کیفیت میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے جو ستر پوشی ہے، ان کے جو سفید پوشی ہے، اس کا بھرم جو ہے وہ بھی قائم رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ جو دین کی خدمت ہے اور قرآن کریم کی خدمت ہے وہ بھی بہترین طریقے سے بجا لا سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی بنیادی طور پہ اسلامی معاشرے کا اور نظام کا کام ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کو ترویج دینے کے لیے لوگوں کو مقرر کرے اور پھر ان کے انتظام و انصرام کا اہتمام اور خیال رکھے۔ جی ٹھیک ہے دوسرا، اس صورت میں یعنی ہم دیکھیں تو عملی طور پر دو ہم کیٹیگریز بنا سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو قرآن کا علم سیکھتا ہے، وہ اس کو پڑھنا جانتا ہے یا اس نے اپنے زندگی کے لیے وہ سیکھا ہوا ہے اور اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ کسی کو قرآن پڑھا دے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بچہ ہے کسی جگہ کو اس کے پاس آ جاتا ہے، یا عورتیں ہیں ان کے پاس گھر میں بچے جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ خدمت کے طور پر اپنے ایک جو اس کا فل ٹائم کوئی کام ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ خدمت بھی کرتا رہے، اور بہت سے لوگ الگ فضل سے جماعت میں یہ کام کرتے ہیں۔ وہ پہلے کے جو ہے وہ حالات ہم جانتے ہیں کہ محلوں میں گاؤں میں جو ہے اس طرح بزرگ ہوتے تھے، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے گھروں میں مختلف جو ہیں بزرگ خواتین ان سے قرآن پڑھا ہوا ہے، اور وہ کوئی معاوضہ اس طرح نہیں لیتے تھے، اور ایک خدمت کے طور پر قرآن کی اور ایک نیکی اور ثواب جانتے ہوئے یہ کام کرتے تھے، اور اس کو بڑے وہ سعادت سمجھ کے عزت اور فخر کے ساتھ جو ہے وہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے گھر سے اتنے بچوں نے قرآن پڑھا ہے، اور وہ
ہم نے یہ دیکھا ہو کہ جانے والے ان بچوں کا خود وہ خیال بھی رکھتے تھے، کوئی چیز لینا تو دور کی بات، خود ان بچوں کو اپنے پاس سے بہت سی چیزیں دیا کرتے تھے، کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ان کو وہاں جو ہے ان کے بیٹھنے کا انتظام کرنا، تو یہ نیکی کے طور پر بلا شبہ جو ہے وہ جاری رہا ہے اور جاری ہے، بہت سے لوگ جو ہیں کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک رنگ ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کی فل ٹائم یہ ڈیوٹی ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، اور بہرحال ایک انسان جو ہے اس کی اپنی ضروریات ہیں، اس نے کھانا پینا ہے، لباس پہننا ہے، رہنے کا انتظام ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، ان کا انتظام کرنا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ایسے شخص کے لیے جو فل ٹائم جس کی یہ جاب ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کا کوئی ایسے ادارے میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو وہ اس کی رنگ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اس کے لیے بہرحال جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ ایک انتظام کے تحت اس کے لیے مشاہرہ جو ہے، یہ گزارے کی صورت ہے وہ مقرر ہوتی ہے، اور وہ اگر اس طرح سے لیتا ہے پیسے تو وہ کوئی ایسی گناہ کی بات نہیں ہے، وہ ایک انتظام کے ذریعے عملی صورت جیسے ہمیں نظر آتی ہے۔ مثلا جماعت کے مختلف جگہ پر مثلا مدرسۃ الحفظ جو ہیں وہ کھلے ہیں، وہاں قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، حفظ کرنے کا کام ہے دن رات، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی وہ قرآن پڑھایا اور پیسے لیے ہیں تو بڑی گناہ کی بات ہے۔ دونوں جو ہیں وہ صورتیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی کسی کو چند جو ہے وہ لائنیں پڑھانا چاہتا ہے اور اضافی کام ہے تو اس کے ساتھ وہ اجرت طلب کرتا ہے، اور خدمت کا جو خیال ہے اور جذبہ وہ بالکل مد نظر نہیں ہے، تو وہ بہرحال ایک جو قرآن کی خدمت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کا مقصد ہے معاشرے میں، اس سے انسان کو دور لے کے جاتا ہے۔ اور ایک دوسری وہ صورت ہے کہ جس نے از خود پہلے اس خدمت کے لیے ایک قربانی کے رنگ میں اپنی زندگی دے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو توفیق دے تو وہ اس کو اچھے رنگ میں جو ہے نبھا سکے، تو اس کے گزارے کی صورت مقرر کرنا وہ ایک دوسرا رنگ رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں ہمارے سامنے معاشرے میں یکساں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو آج کے اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔